السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے جی ایکسرسائز 2B کی ہے جو میتھمیٹکس بک 2D2 7th ایڈیشن اپڈیٹڈ 7th ایڈیشن جو نیو ایڈیشن آیا ہے کلاس 7 کے لیے ہے. اس کی ہم کریں گے جی ایکسرسائز 2B. آج سٹارٹ کریں گے. چیپٹر نیم ہے ڈائریکٹ اینڈ انورس پروپورشنز. تو یہ ہم کریں گے آج. اور اس سے جو پچھلے ایکسرسائز ہے پہلے سالو کروا چکی ہوں, اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی, آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. کویسچن نمبر 1 ہمارے پاس ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ کوانٹیٹیز آر ان انورس پروپورشن اسٹیٹ دا assumption میڈ ان ایچ کیس. اب یہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ان میں سے کون سی جو گیون ہمارے پاس کوانٹیٹیز ہیں وہ ڈائریکٹ ہیں اور کون سی انورس پروپورشن ہے. ڈائریکٹ پروپورشن یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک چیز کی انکریز ہونے سے دوسری چیز پہ انکریز ہو تو اس کو ڈائریکٹ پروپورشن بولتے ہیں. جیسے کہ فرسٹ ہی اگر آپ لے لیں کہ دا نمبر آف پینسلز فرحان بائز اینڈ دا ٹوٹل کاسٹ آف دا پینسلز. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ نمبر آف پینسل, اگر ایک پینسل جو ہے وہ 2 روپیز کی ہے تو 2 پینسلز کتنے روپیز کی ہو جائیں گی, 4 روپیز کی. جیسے جیسے نمبر آف پینسلز انکریز ہوتی جا رہی ہیں ویسے ہی ساتھ کیا ہوتی جا رہی ہے, پرائس انکریز ہوتی جا رہی ہے. یعنی کہ دونوں جو ہے اکٹھے انکریز ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, ڈائریکٹ پروپورشن. یعنی کہ ایک ہمارے پاس ویریبل کے انکریز ہونے سے دوسرا ویریبل بھی کیا ہو رہا ہے, انکریز ہو رہا ہے. تو جب دونوں چیزیں انکریز ہو رہی ہوں یا دونوں چیزیں ڈیکریز ہو رہی ہوں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں, ڈائریکٹ پروپورشن. اور اس کے بعد آتا ہے جی انورس پروپورشن. انورس پروپورشن یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز انکریز ہو رہی ہے تو اس کے انکریز ہونے کی وجہ سے دوسری چیز کیا ہوگی, ڈیکریز ہوگی. جیسے کہ اس کا بی پارٹ ہی آپ لے لیں کہ دا نمبر آف ٹیپس فلنگ اے ٹینک اینڈ ٹائم ٹیکن ٹو فل دا ٹینک. ظاہر سی بات ہے جتنی نمبر آف ٹیپس انکریز ہوتی جائیں گے اتنا ہی ٹائم کم ہوتا جائے گا. جیسے کہ اگر ایک ٹیپ جو ہے وہ 50 منٹس میں ایک ٹینک جو ہے اس کو وہ فل کرتی ہے, تو اگر 2 ٹیپس ہو جائیں گی تو وہ کتنے ٹائم میں کر دیں گی, 25 منٹس میں, یعنی کہ ہاف کر دیں گی نا. تو اس لیے یہاں پر جو ہے جیسے نمبر آف ٹیپس انکریز ہوں گی ٹائم کیا ہوتا جائے گا, کم ہوتا جائے گا. یعنی کہ جلدی ٹینک جو ہے وہ بھر جائے گا. اسی لیے یہ آپس میں کیا ہے, انورس پروپورشن. یعنی کہ ایک چیز کے انکریز ہونے سے دوسری چیز کیا ہو رہی ہے, ڈیکریز. جیسے نمبر آف ٹیپس انکریز ہو رہی ہیں تو ٹائم کیا ہو رہا ہے, ڈیکریز ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ کیا ایک دوسرے کے انورس میں چل رہے ہیں, اس وجہ سے انورسلی پروپورشنل ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا ہمارے پاس ہے کہ دا نمبر آف پینسل فرحان بائز اینڈ دا ٹوٹل کاسٹ آف دا پینسل. ظاہر سی بات ہے کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. نمبر آف پینسل, جتنی زیادہ پینسل ہوتی جائیں گی اتنی زیادہ کیا ہوتی جائے گی, کاسٹ ہوتی جائے گی. اس وجہ سے یہ ہمارے پاس کیا ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کہ سولوشن اے پارٹ, اور یہ کیا آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل. اور ادھر ہماری ازمپشن کیا ہے, ازمپشن ہماری یہاں پر یہ ہے کہ جتنی بھی پینسلز ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ساری آئیڈینٹیکل ہیں, تو ان کی کاسٹ کیا ہوگی, سیم ہوگی. تو وہی چیز یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ہم کہ پینسلز جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں. تو پینسلز آر آئیڈینٹیکل اینڈ کاسٹ the same each. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ جو پینسلز ہیں وہ کیا ہیں, ساری سیم ہے. اس وجہ سے سب کی کاسٹ کیا ایک ہے. جتنی زیادہ پینسلز ہوتی جائیں گی اتنی زیادہ پرائس ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری ازمپشن تھی. اب ہم کرتے ہیں نیکسٹ. یہاں پہ لکھ دیتی ہوں سولوشن. تو بی پارٹ کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. بی پارٹ ہمارے پاس ہے کہ دا نمبر آف ٹیپس فلنگ اے ٹینک اینڈ دا ٹائم ٹیکن ٹو فل دا ٹینک. ظاہر سی بات ہے جتنی زیادہ ٹیپس ہوتی جائیں گے اتنا کم ٹائم لگے گا فل کرنے میں. جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی ہے کہ اگر ایک ٹیپ جو ہے وہ 50 منٹس میں کرتی ہے, تو اگر ہم 2 ٹیپس کر دیں گے تو وہ کیا کرے گی 25 منٹس میں, اور اگر 3 ٹیپس کر دیں گے تو وہ اور کم ٹائم میں
فل کرے گی ٹینک کو، اس لیے جیسے نمبر آف ٹیپس انکریز ہوتی جائیں گی ٹائم کیا ہوتا جائے گا، کم لگے گا. اس لیے یہ کیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، انورسلی پروپورشنل. ٹھیک ہے، اور اس میں ہماری assumption کیا ہے، assumption اس میں یہ ہے کہ ساری ٹیپس جو ہے وہ آئیڈینٹیکل ہیں اور سیم ٹائم میں وہ کیا کرتی ہیں، جو ٹینک ہے اس کو فل کرتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ سیم ٹائم میں فل کرتی ہیں، آئیڈینٹیکل ہیں، تو اگر وہی بات ہے کہ اس میں یہی بات مطلب کہ میں assumption میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو ساری ٹیبز ہیں وہ مطلب کہ سیم ٹائم لیتی ہیں. جیسے کہ بتایا تھا نا میں آپ کو کہ ان میں سے اگر آپ یہ کہیں کہ سب میں سے ایک جیسا پانی مطلب کہ آ رہا ہے، کسی میں ایسا نہیں، کسی میں سلو آ رہا ہے تو کسی میں تیز آ رہا ہے، ایسے نہیں ہے، سب میں سے ایک جیسا پانی آ رہا ہے اور بالکل ایک کمپنی کی ایک جیسی ہیں، تو وہ پھر سیم ٹائم لیں گی. تو اسی وجہ سے میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کہ آل ٹیبس آر آئیڈینٹیکل، all tabs are identical and each tab takes the same time to fill the tank. ٹھیک ہے، ساری ٹیپس کے آئیڈینٹیکل ہیں تو وہ کیا کریں گی، سیم ٹائم لیں گی فل کرنے کے لیے ٹینک کو. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر بی پارٹ جو ہے وہ ہمارے پاس سالو ہو گیا. اب ہم کرتے ہیں اس کا نیکسٹ پارٹ جو کہ ہمارے پاس ہے سی پارٹ. سی پارٹ کیا ہے، دا نمبر آف مین لیئنگ اے روڈ اینڈ دا ٹائم ٹیکن ٹو فنش لیئنگ دا روڈ. اب یہاں پر کیا ہے کہ دا نمبر آف مین یعنی کہ سارے جو جتنے بھی وہاں پر بندے ہیں وہ سارے کیا کرتے ہیں، ایک جیسا ہی کام کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جتنے زیادہ بندے ہوتے جائیں گے اتنے کم ٹائم میں وہ روڈ بنا لیں گے نا. اگر ایک بندے کو لگتے ہیں 4 دن تو 2 بندے مل کے اسے کتنے میں کر لیں گے، 2 دن میں. اور اگر زیادہ بندے کر لیں، 4 بندے کر لیں تو وہ اس کو کتنے میں کر لیں گے، 1 دن میں کر لیں گے. یعنی کہ جتنے زیادہ بندے ہوتے جائیں گے اتنا کم ٹائم لگے گا اس کام کو ختم کرنے میں. تو اسی وجہ سے ہم یہاں پہ لکھ دیں گے کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس انورسلی پروپورشنل ہے. یعنی کہ جتنے زیادہ مین انکریز ہوتے جائیں گے ٹائم کیا ہوتا جائے گا، ڈیکریز ہوتا جائے گا. تو ایک چیز انکریز ہو رہی ہے دوسری ڈیکریز ہو رہی ہے، اس وجہ سے کیا ہے یہ انورسلی پروپورشنل ہے. تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کہ یہ میرے پاس کیا ہے، انورسلی پروپورشنل. اور اس میں ہماری assumption کیا ہے، assumption اس میں ہماری یہ ہے پارٹ سی میں کہ جتنے بھی مین ہیں وہ سارے کیا کرتے ہیں، سیم کام کرتے ہیں. تو یہیں پہ لکھ دوں گی آل مین ورک ایٹ دا سیم ریٹ ان لیئنگ دا روڈ. آل مین ٹک یا ورک لکھ دیں یہاں پر ٹک سیم ٹائم یا ورک لکھ دیں آل مین ورک ایٹ دا سیم ریٹ ان لائنگ دا روڈ. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ لکھ دیا کہ آل مین ورک ایٹ دا سیم ریٹ ان لائنگ دا روڈ. تو اب اس کا ہو گیا سی پارٹ بھی. اب ہم چلتے ہیں اس کے نیکسٹ پارٹ کی طرف جو کہ ہمارے پاس ہے اس کا ڈی پارٹ. اور ڈی پارٹ ہمارے پاس ہے کہ the number of cattle to be fed and the amount of fodder. اب یہاں پر کیا ہے کہ اگر نمبر آف کیٹل یعنی کہ جتنی زیادہ ہمارے پاس کیٹل ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ کیا ہوگا، کھانا چاہیے ہوگا.
یعنی کہ نمبر آف جتنا زیادہ ہم نمبر آف کیٹل جو ہیں ان کو انکریز کرتے جائیں گے ہمیں اتنا زیادہ کھانا بھی انکریز کرنا پڑے گا ان کے لیے. تو دونوں چیزیں کیا ہو رہی ہیں, انکریز ہو رہی ہیں. یا پھر ہم کیا کریں گے, نمبر آف اگر کیٹل کو ہم ڈکریز کریں گے تو کھانا بھی ہمیں اتنا کم چاہیے ہوگا. تو ایک چیز کے انکریز کرنے سے دوسری چیز بھی انکریز ہو رہی ہے, اور اگر ایک چیز کو ڈکریز کر رہے ہیں تو اس کی ڈکریز کرنے کی وجہ سے دوسری چیز بھی کیا ہو رہی ہے, ڈکریز ہو رہی ہے. اس وجہ سے یہ کیا ہے, ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں سولوشن ڈی پارٹ, اور اس کے کیا ہے ہمارے پاس ڈائریکٹلی پروپورشنل. تو ہمارے پاس ہے یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل. اب اس کے بعد اس کی ازمپشن لکھ لیتے ہیں. ازمپشن اس کی ہمارے پاس یہ ہے کہ جو سارے ہمارے پاس جتنے بھی کیٹل ہیں وہ سارے کیا کرتے ہیں, سیم کھانا کھاتے ہیں. تو وہی چیز لکھ دیں گے کہ آل دا کیٹل ایٹ دا سیم اماؤنٹ آف فوڈ. آل دا کیٹل ایٹ ٹھیک ہے, تو میں نے لکھ دیا کہ آل دا کیٹل ایٹ سیم اماؤنٹ آف فوڈ. اس کے بعد یہ تو ہو گیا جی ہمارے پاس اس کا ڈی پارٹ. اب کرتے ہیں اس کا لاسٹ پارٹ جو ای پارٹ ہے, دا نمبر آف کیٹل ٹو بی فیڈ اینڈ دا ٹائم ٹیکن ٹو فنش اے سرٹن اماؤنٹ آف فوڈ. یعنی کہ یہاں پر کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر آف کیٹل, یعنی کہ جتنے زیادہ آپ جو کیٹل ہیں مطلب کہ بھینسوں کی ٹائپ ہی ہوتی ہے, وہ کاؤ کی ٹائپ ہوتی ہے, تو جتنے زیادہ وہ انکریز ہوتے جائیں گے ظاہر سی بات ہے کھانا بھی تو کم ہوتا جائے گا نا. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا انکریز نہیں ہوگا, ان کا جو کھانا ہے نا وہ اتنے کا اتنا ہی رہے گا, سرٹن اماؤنٹ. یعنی کہ ایک اماؤنٹ ہے سرٹن جو ہمارے پاس ہے, تو ظاہر سی بات ہے جتنی زیادہ نمبر آف کیٹل ہوتے جائیں گے وہ اتنا کھانا کیا پڑ جائے گا, جلدی ختم ہو جائے گا کم ٹائم میں. تو اسی وجہ سے یعنی کہ ایک چیز جب انکریز ہو رہی ہے اس کی انکریز ہونے سے دوسری چیز ڈکریز ہو رہی ہے, اس وجہ سے یہ آپس میں کیا ہے, انورسلی پروپورشنل. تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں سولوشن ای پارٹ, اور یہ ہمارے پاس کیا ہے, انورسلی پروپورشنل. اور ازمپشن کیا ہے ہماری اس میں, ازمپشن یہی ہے ہمارے پاس کہ وہی والی کہ آل دا کیٹل ایٹ ایٹ دا فوڈ ایٹ دا سیم ریٹ. کیونکہ سارے ایک جیسے کھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جتنے زیادہ انکریز ہو جائیں گے وہ اتنا زیادہ کھائیں گے, اس لیے کم پڑ جائے گا ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پر ہمارے پاس اس کا ای پارٹ بھی سالو ہو گیا. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو کروایا ہے ایکسرسائز 2B کا کویشچن نمبر 1. تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو تو اس کو لائک کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور بیل آئیکن کو لاسٹ میں پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے. اور جو میرا سیکنڈ چینل ہے جس کے بیچ میری کوکنگ کی, کرافٹس کی, ریڈلز کی, ٹریولنگ کی ویڈیوز ہیں, اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں, اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اور جو میرا رمبل بھی چینل ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن پہ ہے, اس کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا. اور اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.